انشاءاللہ العزیز جو اعمال انسان کرے گا رب کے دربار میں قبول ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی بدل اس پہ آپ نے عقیدے پہ محنت کی اور 10 سال مدنی زندگی اس پہ آپ نے آباد پہ محنت کی اور مکی زندگی میں آپ میں تکلیفیں زیادہ آئی۔ اس کی وجہ یہ کہ عقیدے پہ محنت مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جب عقیدہ اس پہ محنت ہو جاتی ہے آگے محنت بھی آسان اور قبولیت بھی آسان۔ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو اعمال نہیں کرتے، دوسرے وہ ہے عمل تو کرتے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، اور تیسرے وہ ہے عقیدہ ٹھیک ہے اعمال نہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہو۔ عمل کر رہا ہے عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل کرو، اعمال ہی نہیں کر رہے صرف عقیدے کو لے کے پھر رہے ہیں، ان کا بھی ذہن غلط ہے۔ جب تک روح کے لیے جسم نہ ہو وہ روح بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور جن کا عقیدہ درست اعمال صالحہ ہے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے۔ دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عقیدہ درست، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عقیدہ پہلی چیز ہے، پھر ہر قسم کی عبادت بدنی، قولی، مالی، پھر ہر قسم کے معاملات، کاروبار ہے، پھر معاشرت، زندگی گزارنا، اہل و عیال کے ساتھ، ذوی القربیٰ کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور پھر اخلاق۔ لیکن دیکھو دین نام ہے 5 چیزوں کا، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ پہلی چیز ہے، یہ درست ہے سارے میرے پاس، اور عقیدے میں پھر سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے معبود کی تعریف کا پتہ ہونا۔ معبود کون ہے؟ پہلی شرط ہے معبود کے لیے کہ وہ عالم الغیب ہو، وہ معبود ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ عالم روا ہوگا، مشکل کشا ہوگا، دنیا بنانے والا ہوگا، مختار کن ہوگا، ضرورتیں پوری کرنے والا ہوگا، اسے پتا ہوگا فلاں کو یہ ضرورت، فلاں کو یہ ضرورت، فلاں کو یہ ضرورت، فلاں کو اس چیز کی کمی ہے،
جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا، سیدھا آتا ہے، الٹا آتا ہے، راستے میں کہیں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، سب اللہ کے علم ہے، سبحان۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب، اور عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ علم غیب اللہ ہی کا خاصہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فتویٰ ہے، جو آدمی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ آپ غیب جانتے ہیں، فرماتے اللہ آگے فرماتے اس لیے کہ علم غیب خاصہ ہے، خداوندی ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، کسی کا۔ کئی لوگ مولویوں مدرسے کی روٹیاں کھا کے دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسے سے پڑھ کے ہدایت نہیں ملی ہے، نظر و لحاظ اندر بلوکی غیر اللہ کے نام کی کھاتے ہیں، اولاد کو کھلاتے ہیں، عقیدہ درست نہیں۔ کئی جاہل لوگ زیادہ نہ پڑے ہوئے لیکن عقیدے میں مضبوط اور ٹھوس، یہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، اور وہ بڑا ہوا قیامت کے دن گدھے کی مانند ہوگا جس گدھے پہ بہت ساری کتابیں لاتا۔ میں اپنے علاقے کے مدرسے میں 4 سال پڑھتا رہا، ایک قریب گھر تھا، مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس گھر کا مالک اور رہنے والا، اس کا نام ہے نصیر الدین۔ دیکھو نصیر الدین صاحب بولوی تو نہیں، نصیر الدین اس کا نام ہے۔ پڑھ کے کہاں سے آیا ہے؟ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی جو نے تعلیم اسلام کی، جن کا فتویٰ کوئی رد نہیں کرتا ہے۔ کفایت المفتی فتویٰ ہے اور پڑھ کئی جلدوں کو، ان سے پڑھ کے آیا ہے، لیکن مشرک ہے، شرک کرتا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، فلاں مسجد میں امام خطیب ہے، اور یقین کرنا منطق میں اتنا مضبوط تھا، فلسفے میں مضبوط تھا، اور منطق ایک ایسا فن ہے ہمارے 14 علوم میں آپ اقبال صاحب جانتے ہیں، میرے استاد فرماتے تھے جو لوہے کے چلے چبالے اس کے لیے دوسرے چلے مشکل کوئی نہیں۔ منطق بہت مضبوط اور ضروری ہے، آدمی کو بولنا آ جاتا ہے، مناظرہ کرنا آ جاتا ہے، گفتگو کا انداز آ جاتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود شرک بدعت اور کئی خرافات اور منکرات، عقیدہ درست ہونا شرط ہے، عالم چاہے مرد عورت کی، اور عقیدے میں پہلی چیز کہ عالم الغیب اللہ کی ذات، کوئی نبی ولی علی رضی اللہ تعالی، کوئی زندہ کوئی مردہ، علم غیب کسی کے پاس نہیں۔ یہ سمجھ آ جائے تو معبود کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک اور بات بڑی آسان سی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں، معبود وہ ہوتا ہے جس میں بہت بڑا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسا کرسی ہے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت عظمت کے لحاظ سے، ویسے تو بڑی آیت ہے، اذا مدائن تو بدین الى
تو قاضی صاحب فرماتے تھے قرض کا معاملہ لمبا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس لیے سب سے بڑی آیت قرض کے بارے میں آئی کہ خیال کرو، قرآن نے سمجھایا، لیکن عظمت کی لحاظ سے آیت کرسی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا تھا قرآن میں سب سے بڑی عظیم آیت کون سی؟ آپ نے فرمایا تھا کرسی۔ میرے آقا نے یہاں ہاتھ رکھ کے فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، آیت کرسی اللہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، مختار کل نہیں، مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں، ایک اللہ کے ساتھ۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ لا الہ الا ہو الخالق المالک الباری المصور العظیم الکبیر العالی المتعالی ہو سکتا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جس پہ موت نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ معلوم ہوا معبود حقیقی کے لیے شرط ہے کہ اس پہ موت نہ آئے، جس پہ موت آئی وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات ایک وہ ذات ہے حی قیوم ہے، اس دنیا میں بے وقوف بھی جانتا ہے سب سے زیادہ مقام اللہ کے بعد کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بلغنا بکمالہ کشفت تجا بجوالی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، انکا میت و میت آپ جانے والے دنیا سے، اور یہ بھی جانے والے میرے پیارے پیغمبر 63 سال عمر مبارک گزار کے اور رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ میری ماں فرماتی تھی کہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوگا وہ نبی علیہ السلام علیہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ وقت بڑا مشکل تھا جب نبی علیہ السلام کو ہم دفن کر رہے تھے اور آپ ان پر بندی ڈال رہے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اس طرح کہ جسم مبارک ان کی دنیا میں محفوظ ہے، باقی عام آدمی کا کوئی ضروری نہیں کہ محفوظ رہے، بڑی سے بڑی ہو جاتی۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک قبر میں محفوظ ہے، اسی طرح معطر، اسی طرح مزین، اور روح مبارک علیین میں۔ برزخ کی بہاریں آپ کی روح سے ہے، دنیا کی بہاریں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ، لیکن موت نام ہوتا ہے اور روح کا جسم سے جدا ہو جانا، وہ موت کے وقت ہر کسی کا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی کا جسم محفوظ اور عام کا محفوظ نہیں ہے۔ جی تو میرے آقا علیہ السلام جیسی شخصیت دنیا میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، قیامت سے پہلے ان کی بھی روح قبض ہوتی ہے۔ تو معبود ہوتا ہے الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ لہذا قولی بدنی مالی پوری عبادت بھی ہے اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ عبادت اس کی جو حی قیوم ہو، اور ایک اللہ ہے جو حی القیوم ہے۔ موت تو موت لاتا ہوں صحت کرا، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی،
یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ نئے مشغلے میں ہوتا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، امیری دے رہا ہے، غریبی دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، غمی دے رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے، فقیری دے رہا ہے، لیکن وہ مصروف ایسا نہیں کہ کہے میں مصروف ہوں، تیرا کام کل کروں، تجھے آج نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اس لیے معبود وہ جو عالم الغیب حاضر ناظر، وہ ایک اللہ کی ذات ہے، غیب جاننے والا، جن، فرشتہ، انسان ذوی العقول ہے۔ علم غیب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں غیب جانتا ہوں یا فلاں غیب جانتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اتنا زور دیا ہے علم غیب کے معاملے میں، اور آج ایسے عقیدے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے چلتے ہیں نبی علیہ السلام کو علم ہے کون سا میرا امتی آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور خدا کے بندے، میرے آقا نے پوری زندگی مسئلہ سمجھایا ہے، عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر قرآن میں صاف آیا، میرے پیارے پیغمبر فرما دو لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہ چھوٹی، پتا ہوتا بھلا جگہ یہ نقصان ہو، اور فرمایا میں پھر خیر کیا مطلب کا سالی آنے والی، بنا پریشانی آنے والی میں انتظام کر لیا۔ اس سے بھی وہ بڑی دلیل ہے، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، کل کا انتظام کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ چھوٹی۔ اس لیے علم غیب اگر کسی اور کو نصیب ہوتا غیب کا جاننا، غیب کس کو کہتے ہیں، ما غاب عن الحس، جو محسوس نہ ہو۔ آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے کی غیب نہیں، اور فلاں جگہ بیٹھے اور بغیر اسباب کے موبائل میں پتہ کر لینا، ویڈیو دیکھ لینا، کسی سے سن لینا، یہ بھی غیب نہیں ہے۔ بغیر اسباب کے جاننا فلاں کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ غیب کا علم اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ارشاد فرما دو پیغمبر جو آسمان و زمین میں ہے غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ، اللہ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ غیب چیز ہم سے غیب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غیب نہیں، وہ چیز ہمارے آمنے سامنے ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، اس نے ایسی تلوار چلائی ہے کوئی بھی باقی نہیں رہتا، ایک اللہ کی ذات ہے جو اللہ غیب کا اس کے پاس ہے۔ یہ جو ٹیوے لگاتے ہیں، یہ جو فال نکالتے ہیں، میں مجھے بتا دوں، مجھے پتہ ہے، پتہ چل جاتا ہے، کوئی استخارہ کرے پتہ چل جائے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ کسی کو اللہ الہام کر دے، یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ کسی کو خواب آ جائے اور وہ حقیقت نکلے، آپ کوئی حجت نہیں، وہ بھی علم غیب نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کوئی واقعہ سنایا اور سبق آپ کو سناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرے بڑے بھائی ہیں قاری صاحب رحمان حافظ پشاور میں خطیب تھے، ایک آدمی نے کسی کا 80,000 روپے دینا تھا، اچانک فوت ہو گیا، اگلے حضرات نے مطالبہ کیا، اس کے روایتی نے کہا کوئی لکھت پڑا، کوئی نہیں دے رہے تھے، تو فرار کر رہے نیک آدمی تھا، بھائی کے خواب میں آیا کہ 80,000 روپے دے تو میں نے دینا ہے۔ اب اللہ رب العزت
یہ غیب ہے، اللہ نے اس کو غروب کرنا تھا، اللہ نے اطلاع کر دی، اس کو بھی غیب نہیں کہتے۔ غیب ہے بغیر اسباب کی کوئی کہہ میں جانتا ہوں یا کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات بتا دی اور اسی طرح نکلی تو قیامت کہیں گے، نبی ہے تو موجزہ کہیں گے۔ علم غیب نہیں کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر موسم میں غیب کا پتہ اللہ کا خاص ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ سمجھ آ گیا تو مسئلہ تو ہی سمجھ آ جائے گا۔ کیوں؟ بلا حضرت امام مشکل کشا کیوں نہیں بنانے والا ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ عالم غیب ہے، عالم غیب جب اللہ کی ذات ہے، عالم ناظر اللہ کی ذات ہے، پھر کوئی اور قرآن مجید نے اس پہ بڑے دلائل کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتے آ جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں سلام، آپ کو سلام ہو، آپ بھی آگے سلام کہتے ہیں، جلدی جلدی گھر جاتے ہیں، بچڑا ذبح کرتے ہیں، کلیجی وغیرہ پکا کے لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جلدی امجد ہے، علم غیب کا نہ ہونا عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ پکا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ عالم غیب ہوتے ابراہیم علیہ السلام، گوشت کیوں پکا دیتا؟ انہیں نہیں پتا کہ فرشتے نہیں کھاتے۔ ہمیں پتا تو انبیاء کو نہیں پتا، فرشتے وہاں جو کھانے پینے سے معصوم ہے، سامنے رکھ دیا۔ الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وہ ہنس پڑے۔ ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف، ہم فرشتے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی مہمانی کرتے، اتنا جلیل القدر پیغمبر، عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو یہ پکا کے لاتے، انہوں نے بتایا، کیونکہ اس وقت لوگ دشمن کے گھر سے کھاتے پیتے نہیں، نمک حرامی لوگ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نے فرمایا شاید میرے دشمن نہیں کھا رہے، ارے ہم فرشتے، کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھی امجد ہے، لیکن غیب نہیں جانتے ہیں، اللہ ہی کا خاصہ علم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام عبداللہ ابن ابی منافق ملعون مر گیا، بیٹا مسلمان ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا عرض کرتا اللہ کے پیغمبر مردہ بھی دے، جنازہ بھی پڑھا۔ میرے آقا کا اخلاق اور شفقت کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی دیا، کفن کے لیے، جنازہ بھی پڑھایا۔ معلوم ہوا کفر ہو، شرک ہو، منافقت ہو، پیغمبر علیہ السلام کے جسم مبارک کا استعمال شدہ کپڑا بھی کام نہیں دیتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یاسین لکھی، سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، 5 تن کے نام لکھی ہوئی ہے، 5 تن نوح علیہ السلام کے نام سے آ رہے ہیں، 5 سوا یعوز شعوب، 5 تن پاک نہیں، تمام صحابہ کرام معصوم نہیں، محفوظ ہے۔ اللہ نے عذاب سے انہیں محفوظ رکھا ہے، کوئی غلطی ہوئی، فرق لگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ کلم علی اللہ الحسنی، یہ 5 تن پاک، یہ اصطلاح اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے، یہ شیعہ حضرات کی، رافضی حضرات کی، پھر بریلی حضرات کی استعمال کرتے ہیں۔ جی تو یہ اگر چادر پہ لکھا ہوا ہے اور پھر میت پہ رکھنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ قبر میں رکھ دو جی، قرآن مجید ساتھ رکھ دو، کوئی اس طرح کی تعریف لکھ دو، یہ ذہن میں رکھنا، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔
اگر کپڑا کام آتا ہوتا شرک اور کفر اور نفاق کے باوجود تو میرے آقا نے کرتا بھی دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کرتے کی کیا شان ہے. لیکن اللہ کے قانون ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے قانون بڑے پکے. ایک ذوق ہوتا ہے جب میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں تقریر کرتا ہوں درس دیتا ہوں اور یہ بات میری زبان سے نکلتی ہے اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے. واللہ عالم العلا اپنی بڑا لطف آتا ہے. دنیا کا کوئی پریشان کسی پریشانی میں مبتلا بیٹھا ہو اسے کہو اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے غالب ہے. اس کی مرضی وہ مسئلہ حل کرے یا نہ کرے طاقت ساری اس کے پاس. میرے آقا نے جنازہ پڑھایا. آج کیا تو فلاں جنازہ پڑھائے فلاں پڑھائے بالکل ہوتا ہے. نیک آدمی جنازہ پڑھائے اس کے اثرات ہوتے ہیں. نیک آدمی جماعت کرائے اس کے اثرات ہوتے ہیں. روحانیت ہوتی ہے. میرے آقا سے بڑھ کے اللہ کے بعد کون ہے کوئی پاک صاف طاہر طاہر زیادہ کا پتہ ہے یہ ہے کوئی فیضا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ شرک ہے کفر ہے ہمارا خادم تھا ہماری نظر و نیاز منت مروتی لے کے آتا تھا بس ہم بخشش کرا دیں گے. پیش کرو یہ بات. میرے آقا نے جنازہ پڑھایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے رضی اللہ کے پیغمبر اللہ نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے میں منافقوں کو نہیں معاف کروں گا. میرے آقا نے فرمایا میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کروں گا اس کی. اور وہاں سب بیٹھے ہم میں سے علم میں معلومات میں زیادہ ہے ان سے پوچھ لے. جب میرے آقا نے فرمایا میں 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا. آج وہ مولوی جنازہ میں لمبی دعا کرائے اتنی دیر دعا کرتا رہا. میرے آقا فرمایا میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا اللہ اس کی بخشش کرا دے. حدیث میں بڑی دعائیں آتی ہیں. وہ دعائیں آپ یاد کر لیں اپنا بھی فائدہ ہوگا دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. میرے آقا کا بات جب میرے آقا نے فرمایا میرا یقین ہے کہ آپ نے 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کی ہوئی. میرے آقا کی زبان ادا سے کسی کے لیے اللہ اسے معاف کر دے. لیکن اللہ کے قانون اٹل ہے. بعد میں کیا فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. اللہ نے پیغمبر اندر نماز جنازہ نہیں پڑھانی. ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی. یہاں ایک مسئلہ سمجھنا کہ اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی کئی لوگ عقیدتاً ہم کی تبلیغی جماعت کے بڑی اچھی بات ہم اشاعت و توحید و سنت کے ہم فاروقی کے مدرسے میں پڑھے ہوئی ہیں لیکن بدعتوں میں شریک ہو رہے ہیں. تیجا چوتھا دسواں کھا جاتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ اور اس سوسائٹی کو برقرار رکھنا ہے. پتہ بھی ہے یہ کرنے والا مشرک تھا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا پھر پیچھے کھڑے ہیں اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے بھی جائز نہیں اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ استغفار پڑھے چاہے قریبی رشتہ دار کیوں ہو. مرنے والا جب مشرک ہے شرک پہ مرا پتہ ہے عقیدہ اس کا درست نہیں تھا اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی. تو اگر جنازہ کے بعد دعا ہوتی تو یہاں نہیں ہوتا میرے لانتے پیغمبر اندر کی نماز جنازہ نہ پڑھانا پھر جنازے کے بعد دعا بھی نہ کرانا پھر قبر پہ جا کے دعا نہ کرنا. ہم قبر پہ دعا کراتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کرتے ہیں تو اس لیے جنازے کے بعد دعا بدعت ہے یہ سنت نہیں ہے. تو میں استدلال لینا چاہتا ہوں یہ کہ میرے آقا کو فرمایا اللہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی. قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونے. یہ کافر تھے مر گئے ہیں
یہ کہنا جی ذاتی علم غیب کو نہیں، عطائی کا کوئی علم غیب نہ ذاتی نہ عطائی، صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ میں آخری عمر کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا توجہ کریں۔ رمضان میں نے سنا تھا لیکن میں اس سے استدلال لینے لگا ہوں، اور یہ جو امام ابو حنیفہ ہے وہ اللہ کا قصور نکالتے ہیں لوگ، ان کا یہ قصور ہے، قصور نہیں، ان کا یہ قصور ہے، قرآن حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں، اور یہ کام امام بخاری کا بھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، قرآن کی آیت پیش کی مسئلہ نکالا، حدیث پیش کی مسئلہ نکالا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 13 دفعہ ایک حدیث لائے، 13 دفعہ، کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ جواب ہے، فرمایا اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس سے یہ، اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ۔ فقہ کو بولے کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں چیز ہو، قرآن حدیث کے مقابلے میں آئے میرے باپ کی امید، ہم اسے ٹھکرا دیں گے، قرآن کی آیت پڑھنا اس سے مسئلہ نکالنا یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ مجتہد کرتے ہیں، اجتہاد والے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ پھر میں کتنی خوشی کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اماموں کے نام لکھ ہوئی ہے، ان کا احسان ہے، ورنہ مدینہ منورہ والوں کو نہیں پتہ۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کیوں نام لکھی ہوئی؟ کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، کام کیا۔ اچھا اب میں سنانے لگوں حدیث مائل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ زنا ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک ہے معصوم کی گناہ نہ ہو، انبیاء ہے، ایک ہے محفوظ ہو گیا، اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا، آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، صحابہ کرام محفوظ ہیں، ازواج مطہرات محفوظ ہیں، کل رحمان اللہ حسنہ، میں توبہ کروں، آپ توبہ کریں، پوری دنیا توبہ کریں، ہو سکتا ہے نہ قبول ہوئی، لیکن صحابہ کرام کل رحمان اللہ حسنہ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر جنت کا وعدہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اسلمی آتے اللہ کے پیغمبر گناہ ہو گیا، زنا کی سزا بڑی سخت ہے، مجھ پہ حد جاری کرے، اور شادی شدہ ہو تو حد کیا ہے؟ سنسار کرو، مارو اسے، پتھر لکڑی مارو اسے، جس کو آج مذاق پر لایا ہوا جاتا ہے نوجوان، جا کے دوسرے شہر سے چکر لگا کے، دوسرے پیڑ میں چکر لگا کے، لوگوں کی عزت پہ حملہ کر کے منہ کالا کر کے آ جاتا ہے، اللہ کی نامتے پر صحیح ہے، پھر اپنی عزت محفوظ نہیں ہوتی، جس طرح اسے نہیں پتا چلا اسے بھی پتا نہیں چلتا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنے والا اپنی عزت کی محفوظ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا میں اعلان کہتا ہوں، ذاتی آدمی زندگی میں کبھی کسی لحاظ سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، اگر ذہنی نظر آتا ہے تو اس سے پوچھو، دل میں پریشان بے قرار، کروڑوں اور اربوں دھرموں کا مالک لیکن محتاج محتاج محتاج، جی یہ اتنا بڑا بڑا جس کو آج سمجھا نہیں جاتا، اور غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے مارو، لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، پھر شفقت بھی نہ کرنا، مارو اس کو۔ اللہ کے پیغمبر مجھ سے زنا ہو، آپ نے فرمایا شاید تم نے بوسہ لیا ہو، یا شاید تم نے پیار کیا ہو، پہلے تو آپ نے وہ ادھر پھیر لیا، پھر ادھر پھیر لیا، مقصد یہ تھا اتنی سزا سخت ہے، کوئی دماغ ٹھیک ہے، یہ سمجھنا مقصد تھا۔ آخر اس نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، پھر میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، اتنی تفصیل سے پوچھا، پھر یقین ہوا، فرما ہاں لے جاؤ اسے، جی اور بات ہے وہ اگلی بار یہاں مقصودی نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا نے صدقہ جاؤ، پھر اسے سنسار کیا گیا۔ آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضی اللہ کے پیغمبر، جب ہم نے اسے مارا دوڑتا تھا، روتا تھا، پھر پیار میں آگے فرمایا اللہ ترکتہو، کیوں نہیں چھوڑا تھا یار، چھوڑ دیتی، آپ کی شفقت تھی، برداشت نہیں۔ مجھے بتاؤ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، یہ زندگی کا آخری واقعہ ہے،
تو پھر آپ پوچھتے ہیں شاید تم نے پیار لیا ہو، غصہ لیا ہو، شاید تم نے کوئی ایسی بات کی نہیں اللہ کے پیغمبر میں سچ کہہ رہا ہوں مجھ سے یہ کوئی بھائی ماذ اسلم یؤمنون بالغیب قیامت کے دن کے ساتھ یقین کا اس لیے رو رہا تھا اس عذاب سے باتوں یہ کوئی عذاب نہیں ہے. اگر میرے آقا عالم الغیب ہوتے اتنی تحقیق کرتے نہیں کی جی اتنی تحقیق کرتے کیوں کی یہ تحقیق اس لیے عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہوتے تو تحقیق کیوں کرتے. اسی طرح سزا دلا میرے آقا علیہ السلام والسلام کی پیاری بیوی میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان کرتا میرے آقا ایک مہینہ پریشان ہے. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جاتی ہوں پھر لیتے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ماں باپ کے پاس چلی جاؤں بولے میرے اشارے سے سمجھا دیا چلی پریشان ہے. وہ ہر وقت قرآن پڑھ رہی ہے میرے آقا پریشان ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہ بہتان ہے یا حقیقت ہے. بتاؤ آپ سے پوچھو جو کہتے ہیں فلاں پیر بھی فلاں بھی فقیر بھی درویش بھی غیر جانتا ہے اسے پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اگر پتہ ہوتا میرے آقا اسی وقت فرما دیتے میں مطمئن ہوں تسلی ہے کوئی یہ کام نہیں ہے. میرے آقا پریشان رہے آخر بڑی آئی اور بڑی میں 18 آیتیں نازل ہوئی الخبیثات للخبیثین نازل اولئک مبرؤون مما یقولون. آج میری ماں کی کوئی تعریف کرے مجھے کتنی خوشی. آپ کی ماں زندہ ہے یا فوت ہو گئی کتنی خوشی ہوگی. سبحان اللہ اس سے 100 گنا مجھے زیادہ خوشی ہے جب میری ماں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ قسمتیں ہماری ماں کو نصیب ہوئی جنہیں اللہ نے کیا فرمایا لستن کاخذ من النساء میں ماں کی محبت میں ڈوب کے کہا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہو دنیا میں کوئی عورت رابعہ بصری جیسی ہو کوئی ہو تمہاری جوتی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا پریشان رہے وہی کے ذریعے بتایا گیا جبرائیل امین آئے اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ لوگ بری ہیں کوئی ان میں یہ گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے. آپ نے جا کے مبارک دی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش. کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات. 10 صحابہ کرام کو بھیجا رضی اللہ تعالی جاؤ تبلیغ کرو. غیر تبلیغ کے لیے آگے مشرکین تھے انہوں نے تختے پہ لٹکایا پھانسی دینے لگے. تو یہ کس سے علم پڑھ کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے اولاد سے اگر پیار ہے تو دین پڑھاؤ دین سکھاؤ دین پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ. آج میں نے دیکھا ہے ایم اے کی ہوئی حضرات جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پریشان ہیں اور جس نے دین پڑھا ہے اگر کسی بھی رہا کوئی پریشان نہیں ہے. یہ دین کی برکت ہے. بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری. بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری. ملے گا جنت میں تاج بڑے خوش ہوں گے رب پائے. اپنے اولاد کو دین پڑھاؤ انشاءاللہ بھوکے نہیں مریں گے. بڑی آسانی سے زندگی گزارے. قرآن نے کیا سمجھایا غیب سے اللہ جانتا ہے اور کوئی. آپ جب ان کو تختے پہ لٹکانے لگے پڑھو یہ کہ میرے آقا کے پاس سبحان اللہ کیا کہتے ہیں اللہم. یہ نہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. کیوں؟ علم غیب خاص ہے اللہ کا. اللہ کو پکارا اللہم اے اللہ اے اللہ اے اللہ اخبر عنا ہمارے متعلق
کیا ہے؟ علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ میری ماں آپ ہو گے، تیمم کا حکم نازل ہوا، تلاش کر رہے ہیں، میرے آقا پریشان ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آپ کئی جاسوس مقرر کر دیتے، فلاں علاقے کی خبر، فلاں علاقے کی خبر، فلاں علاقے کی خبر۔ نظام تجسس آپ کا بڑا مضبوط تھا۔ اگر عالم الغیب ہوتے یہ تجسس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جانتے ہوتے کہ یہ میرے آقا 30 مشرکین نے سوال پوچھے، ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف اور دیو کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کل بتاؤں گا، 15 دن یا 18 دن یا زیادہ اس سے مختلف روایتیں وہی آئی۔ میرے آقا فرماتے میں اتنا پریشان، کبھی پریشان نہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کو نہیں آتا اس کے بعد جبرائیل امین بڑے بکواس آخر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اعلان ہے پیغمبر، تیرا رب نہ تجھے چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا، نہ تم پہ ناراض ہوا ہے نہ ہوگا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا ابراہیم امین آ کے مجھے خوشخبری سنائے گا، مجھے آ کے بتائے گا۔ ایک مسجد کا خادم کے خاتمہ فوت ہو، جلدی سے صحابہ کرام نے دفن کر دیا۔ دفن کرنا اتنا جلدی ضرورت ہے، آج 2 دن میت پڑی رہتی ہے۔ آپ آج فرما فلاں کہاں ہے؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو پوچھتے پتہ ہوتا فلاں کہاں ہے، حضرت فوت ہو گیا، پھر حضرت دفن کر دیا ہے۔ فرما دلونی علی قبرہ، وفی روایت دلونی علی قبرہ، بخاری شریف میں آتا ہے مجھے لے چلو اس کی قبر پہ۔ اگر آپ ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہوتے جس طرح کئی لوگوں کا عقیدہ ہے تو آپ گئے ہوتے، پتہ ہوتا میں کیا ہوں، یہ بھی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے مجھے دے جا۔ آپ گئے اور وہاں جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ اتنے دلائل پورا قرآن پوری حدیث دلائل کے ساتھ بھری ہے۔ خدا جہاں عقیدوں میں شک ہو نہ رشتہ دیا کرو نہ لیا کرو، جہاں عقیدے میں شک ہو وہاں اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھا کرو۔ عقیدہ ٹھوس ہوگا اور اس میں سب سے بڑی چیز علم غیب اور حاضر و ناظر اللہ کا خاصہ ہے، کوئی حاضر و ناظر نہیں۔ ہر جگہ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، ایک اللہ کا ذات میرا اللہ ہے نا، حاضر و ناظر۔ جہاں پکار کے یقین کرنا پڑے نا والوں، میرے دوستوں آپ کی بات سن، اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے تعدیث نعمت کے طور پہ مجھے نصیب ہے، آپ کو نصیب ہے، اللہ کرے اور آ جائے، جب مشکل پڑے تو بس اللہ کے ساتھ رابطہ۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ میں بیان نہ بھی کروں نا، تو جانتا ہے، لیکن میں سنت سمجھ کے تیرے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہ تو راضی ہوتا ہے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ پاک اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ عقیدہ اپنا درست رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی رحمان صاحب نے جو ہے موقع دیا اس موضوع کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔